لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کس طریقے سے اس امت کو، جیسا مفتی صاحب نے بھی بتایا، ابھی تو دیکھ کر لگا ہوگا کہ ہم بہت ہی خستہ حال ہے بھی اس وقت، لیکن کیا ہمیشہ سے امت مسلمہ ایجوکیشن کے معاملے میں ایسے ہی رہی ہے؟ سن رہے نا بچے، سن رہے آپ کے لیے اتنا پروگرام ہے، دور دور سے علماء کرام آپ کے لیے آئے، تو باتوں کو سمجھ کے پھر لے جانا، پھر اس پر محنت کرنا ہی بہت ضروری ہے۔ تو کیا ایجوکیشن کے معاملے میں امت مسلمہ مسلمان ہمیشہ سے ایسے ہی ہے؟ میرے پاس ایک انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا ایک حساب ہے، ایک پیراگراف جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مسلمانوں کا ایک گولڈن پیریڈ مانا گیا اسپین میں، جب مسلمانوں نے حکومت کی، مسلمانوں نے جب اسپین میں حکومت کی تو اسے مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ مانا گیا۔ کس اعتبار سے؟ مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی ایجوکیشن، ان کے اخلاق، پوری دنیا نے اس کو مانا۔ اسی کے بارے میں ایک کتاب کے اندر، یہ انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انہوں نے مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے، جو اندلس میں ہماری جو حکومت تھی، جو اسپین کا مین سینٹر تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے، اٹ از نون فار اے فیکٹ دیٹ while Europe was staggering under a heap of misfortunes and material and spiritual neglect۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس بات کو پکا، اس بات کو جانتے ہیں کہ جس وقت یورپ آج جس کو کتنا بڑا سمجھتا ہے، اس میں انگلینڈ ہے، جرمنی ہے، یہ سارے اتنے بڑے بڑے ملک جن کے ہم نام سنتے ہیں، تو یہ لکھ رہے ہیں کہ یورپ جس وقت اندھیروں میں گرا ہوا تھا اور کوئی ان کے پاس ساز و سامان کی، روحانیت کی، ترقی کی کوئی چیز نہیں تھی، اسی وقت یہ بات ہو رہی ہے 13ویں صدی کی، سن 1200 کی، چل رہا 2025 سن 1200 کی بات ہو رہی ہے۔ The Muslims of Andalusia were building a brilliant civilization and an economically well organized life۔ جس وقت یورپ اندھیروں میں گھرا ہوا تھا، اس وقت مسلمان کیا کر رہے تھے؟ مسلمان کیا کر رہے تھے؟ ایک بہترین سویلائزیشن بنا رہے تھے، ایک بہترین تہذیب والی زندگی قائم کر رہے تھے۔ اس کا مرکز تھا اندلس، جہاں سے میتھمیٹیشین بھی نکلے، فلسفی پڑھا، فلسفی ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، الکندی بہت بڑے فلسفر، میڈیسن جسے ڈاکٹری کا جو فیلڈ ہے، ابن سینا جیسے بہت بڑے ماہر، میتھمیٹکس کے اندر ہم پڑھتے ہیں الجبرا۔ الجبرا کا نام کتنے لوگوں نے سنا ہے بچوں میں سے؟ الجبرا، تو ال کیوں لگا اس کے آگے؟ عربی میں آپ پڑھتے ہو نا، ال بہت بار آتا ہے قرآن پاک، الجبرا مسلمانوں کی دین ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ Andalusians played an important role in development of science, philosophy, poetry and art in 13th century, and that time Spain was beacon for all of Europe۔ وہ لکھتے ہیں اس وقت 13ویں صدی کے اندر پورے یورپ کے لیے اسلام جو تھا، مسلمان جو تھے، اندلس جو مسلمانوں کا مرکز تھا، وہ ان کے لیے ایک مشعل راہ تھا کہ ہمیں بننا ہے تو ان کے جیسے بننا۔ پوری دنیا میں اندلس والوں کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر سائنس میں ترقی کرنی ہے تو کیسی کرو؟ اندلس کے مسلمانوں کی طرح۔ تو یہ کب تھا اور کیوں تھا؟ اور جو اس وقت ہمارا حال ہے، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہت سارے حضرات آئے ہوئے ہیں، الگ الگ چیزوں پر بات کریں۔ میرے ذہن میں جو چند چیزیں ہیں اس پر میں بتا دوں۔ ہمارے نثار احمد صاحب آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی بہت اعلیٰ پڑھائی کی، وہ آپ کو پڑھائی کے بارے میں بتائیں۔
کہ 10ویں 12ویں کے بعد آپ پڑھائی کیا کیا کر سکتے ہیں اور پڑھائی کے ٹپس کیا ہیں، جیسے اچھی پڑھائی کیسے کی۔ میں یہاں پر اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب تک یہ جو اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت ساری ایجوکیشن مسلمانوں کے ہاتھ ہے اور ایجوکیشن کا مقصد کلیئر ہو جائے۔ اگر ابھی کسی بھی اسکول میں جایا جائے اور بچوں سے مقصد پوچھا جائے پڑھائی کا، کوئی کلیئرٹی نہیں۔ اگر دل کی بات بچے کہیں تو یہی کہتے ہیں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ 10ویں میں ابا نے بولا ہے کہ اگر 90% آ گئے تو ایک موبائل دلا دیں گے۔ 12ویں کا بچہ ہے، گریجویشن اگر 12ویں میں اچھے مارکس آ گئے، پاپا یا امی نے KTM کا بولا، KTM جانتے ہیں، وہ KTM جانتے ہیں۔ تو ویژن کیا، مقصد کیا ہے؟ KTM۔ پڑھائی کس کے لیے ہو رہی ہے؟ کسی کے ڈراپ آؤٹ ہو گئے، تھوڑا سا پڑھے اور مقصد میں کامیابی نہیں ملی، ڈراپ آؤٹ ہو گئے۔ تو سب سے پہلے ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ کیا تعلیم کا مقصد پیسے کمانا ہے؟ کیا تعلیم کا مقصد عیش و آرام ہے؟ تو آج کے اسکولوں میں تو یہی سکھایا جا رہا ہے نہیں، یونیورسٹی اور اسکول میں یہی بات سکھائی جا رہی ہے، جتنی اچھی پڑھائی کرو گے اتنا زیادہ پیسہ ہوگا اور اتنی اچھی تمہاری زندگی ہوگی۔ ماں باپ بھی، مسلمان ماں باپ بھی اسی نیت سے اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا، لہذا زیادہ پیسے کمائے گا، لہذا اس کے بعد فلیٹ سے بنگلو آ جائے گا، موٹر سائیکل سے کار آ جائے گی، اس کی زندگی اچھی ہوگی۔ جس وقت مسلمان ایجوکیشن میں عروج پر تھے اس وقت پڑھائی کا مقصد یہ نہیں، بلکہ پڑھائی کا مقصد ایک انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز کرنے والا بنا۔ ایجوکیشن کا مقصد کہ اس سے صحیح غلط کی تمیز آ جائے، پہلا۔ دوسرا مقصد کہ اس کے اندر انسانیت کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے۔ تیسرا مقصد اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ دیکھو جب کوئی بھی چیز ان مقصد کے ساتھ کی جاتی تو اللہ اس میں برکت دے دیتے۔ آپ دیکھو اتنے بڑے بڑے سائنسسٹ کہاں سے نکلے؟ جب مسلمانوں کی پڑھنے کی نیتیں صحیح تھی، پڑھنے کی نیت صحیح تھی تو بڑے بڑے نام اللہ نے اتنا نام کیا کہ آج تک لوگ یاد کر رہے ہیں، ایسی برکت ہے اللہ نے۔ اور پڑھنے کی نیت خراب ہوئی تو کیا ہوا کہ ڈاکٹر ہے، بہت بڑی ڈگری ہے، لیکن لوگ برائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ارے یار بلا ڈاکٹر کے پاس گیا لوٹ کیوں ہوا ہے؟ پڑھائی تو وہ بھی تھی، پڑھائی یہ بھی ہے، لیکن نیت کا فرق آ گیا۔ تو جس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ نظام تھا تعلیم کا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ انسان کو شریف انسان بنایا جائے، اسے انسانیت کا سبق دیا جائے، ہر سائنس کا سبق اسے اللہ کی معرفت دلاتا ہے۔ وہ جب پڑھتا تھا کہ باڈی کے اندر اللہ نے کیسا نظام بنا رکھا ہے، اسے اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ساری چیزیں اپنے آپ ہوں۔ اور جس طریقے سے ہر سائنس کا سبق اللہ کی معرفت، ٹیکنالوجی کا سبق اللہ کی قدرت کی پہچان کرواتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں احادیث کے اندر کہ قیامت کے دن یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، اس سے اس کا ادراک اسے سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ یہاں سے فون لگا رہے ہیں، امریکہ فون لگا لو، یورپ فون لگا لو، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اللہ کی قدرت اور ہسٹری کے ذریعے سے تاریخ کے واقعات پڑھ کر انسان کو عبرت ملتی تھی کہ کیسے جب انسان خراب ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں تو چاہے کتنے ہی پیسے ہو، مال ہو، کچھ بھی ہو، اللہ اس قوم کو برباد کر دے۔ قوم کا عروج پیسے سے نہیں ہوتا، قوم کا عروج اخلاق سے، انسانی زندگی کتنی ان کے اندر زندہ ہے، شرافت کتنی ہے، پاک دامنی کتنی ہے، اس کے ذریعے سے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بچوں، آپ جس بھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اپنی نیتوں کو صحیح نہیں کریں گے تو دیکھو کیا خراب نتیجے آئیں گے۔ جو لوگ مسلمانوں کے اندر سے بھی پڑھ کے نکل رہے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے مثال دی کہ ہائی کورٹ کے جج ہے بہت کم ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جس جج نے کرناٹکا میں فیصلہ دیا کہ مسلمان لڑکیاں اسکارف برقع نہیں پہن سکتی، وہ فیصلہ دینے والی مسلمان ہے۔
पढ़ाई भी होगी, लेकिन जो मुफ्ती साहब ने आयत पढ़ी कि पढ़ना है, लेकिन अल्लाह ने एक शर्त लगा दी, बिस्मिल अपनी कर लगी, यानी पढ़ना तो है लेकिन एक शर्त लगाई, अल्लाह के नाम के साथ पढ़ना। किसके साथ पढ़ना है? अल्लाह के नाम के साथ, शरीयत को सामने रखते हुए, सुन्नत को सामने रखते हुए, पढ़ाई का मकसद सामने। तो ऐसे लोग पैदा होने लग गए जिनको सिर्फ अपनी जेब से मतलब, पढ़ाई से ऐसे लोग पैदा होने लग गए जिन्हें गरीबों से नफरत, पढ़ाई से ऐसे लोग बनने लग गए जिनका पढ़ाई का मकसद कि मेरे बेटे की डिग्री ज्यादा होगी तो क्या होगा, शादी में इसका दहेज ज्यादा। तो ये पढ़ाई का मकसद नहीं था। पढ़ाई का मकसद तो एक ऐसे इंसान की तामीर करना था कि जिसके जरिए से लोगों को नफा हो। तो बात ये पता चली कि पढ़ाने वालों को और पढ़ने वालों को अपना मकसद सही करना। तो सबसे पहला मकसद इसके अंदर, इसको जहन में ले जाना है। ठीक है, बच्चे जो भी यहाँ पर मौजूद है, तो स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, आज से हम अपनी पढ़ाई की नीयत को सही करेंगे। क्या करेंगे बोलो? पढ़ाई की नीयत को सही करेंगे। तो एक बहुत बड़े आलिम है मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब, उन्हीं की बात मैं यहाँ पर नकल कर रहा हूँ। उन्होंने तालीम के मकसद 4 बताए, इसके बाद इंशाल्लाह बात खत्म हो जाएगी। तो पढ़ाई के मकसद उन्होंने 4 बताए। सबसे पहला कि अच्छे बुरे की हमें तमीज आती है। दूसरा मकसद, पढ़ लिख कर हमारे अखलाक अच्छे बने। तीसरा मकसद कि हम अल्लाह को पहचानने वाले बने। और चौथा मकसद, इस पढ़ाई के जरिए से हम इंसानियत की खिदमत करने वाले। देखो, जब आप इस जज्बे के साथ पढ़ेंगे तो फिर आप देखिए कि आप पढ़ेंगे 2 घंटे, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा 4 घंटे। आपकी एक छोटा सा प्रोफेशन होगा, आप डिग्री होगी, लेकिन अल्लाह लोगों के दिलों में ऐसी इज्जत डाल देंगे कि ऐसी बरकतें आपको मिलेगी कि लोगों के दिलों में इज्जत, लोगों में महबूबी। सब जब हम अभी से 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास से अपनी नीयत को सही करेंगे कि हम पैसे के लिए नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए और अल्लाह की पहचान के लिए। ठीक है, इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जौहर में हो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या वो तालीम हो करमिया। दिल के अंदर अगर ईमान होगा तो ये जो तालीम स्कूलों में पढ़ाई जा रही है हमें नुकसान नहीं देगी। और अगर माँ बाप अपने बच्चों को बगैर ईमानी तरबियत के स्कूलों में भेजेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका बच्चा इस्लाम के ताल्लुक से शक व शुबहात में पड़ गया। आप समझ रहे हैं कि मेरा बच्चा, मैं इसको स्कूल भेज रही हूँ, मकतब भी भेज रही हूँ, और मकतब में जाता है, कुरान पढ़ता है, लेकिन आप नहीं समझेंगे कि उसके अंदर से ज़हनी तौर पे, फिक्री तौर पे वो इस्लाम से हट चुका। इसलिए अपने बच्चों की ईमानी तरबियत ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, स्टूडेंट की जिम्मेदारी अपनी पढ़ाई को अच्छी से अच्छी बनाना। उसके बारे में सर आपको रहबरी करेंगे, लेकिन नीयत क्या हो कि अल्लाह की पहचान और इंसानियत की खिदमत और एक अच्छा इंसान। एक आखिरी बात मैं कह देता हूँ जो अक्सर मिस हो जाती है, वो औरतों की पढ़ाई के, बच्चियों की पढ़ाई के साथ। देखो, जब पढ़ाई की बात आती है तो सब ये कहते हैं पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाओ लिखाओ। इस वक्त मुसलमान सोसाइटी का आलमिया, हम टीचर है तो हम जानते हैं कि बच्चियां बहुत पढ़ रही और लड़के बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल। आपने लतीफा सुना होगा, एक लड़की के 98% आए, कितने 96। तो उसके पड़ोसी लड़के ने पूछा क्लास वाले ने, कितने परसेंट लाई? 96%। अरे क्या काम के 96 पर, इतने में तो हम 2 लोग पास हो जाते। क्या हो जाता? 48 में 2 लड़के पास हो जाते। तो लड़कियां बहुत पढ़ रही है, लड़के नहीं पढ़ रहे। अब जब भी आला तालीम की बात आती है, यहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं, तो पेरेंट्स का जहन अपने लड़के की तरफ से जाता है कि इसे तो हमें धंधे में डालना है, और लड़की के बारे में क्या जाता है, इसे आला तालीम दिलाना। तो मेरी दरख्वास्त है, जो भी माँ बाप अपनी बच्ची को आला तालीम दिलवाना चाहते हैं, शरीयत के दायरे में आला तालीम। देखो, अंधे न बने हम कि जो आवाज लग रही है बस उस पर लग गए,
کل کو ملٹری میں بھرتی ہونے لگے گی تو بچوں کو ملٹری بھیج دیں گے کیا؟ وہ لڑکیوں کی تنخواہ زیادہ ہے اور مسلمان لڑکیوں کو ملٹری میں لیا جا رہا ہے، ریزرویشن دے رہے ہیں، تو کیا اندھے بچے وہی بھیج دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام کی رہبری میں شریعت کی بات اور لحاظ رکھتے ہوئے ہم اپنی لڑکیوں کو پڑھائیں، نہیں تو کیا ہوگا کہ مسلمان معاشرے میں ایسا ایک ڈس بیلنس بن جائے گا جو ابھی بننا شروع ہو چکا ہے کہ لڑکا پنچر کی دکان ہے اور لڑکی ایم اے کی۔ بتاؤ یہ گھر چل پائے گا؟ یہ گھر چل پائے گا کیا؟ تو کیا ہوگا کہ دونوں میں اختلاف ہوگا، طلاقیں ہوں گی اور مسلمان معاشرہ خراب ہوگا۔ تو جتنی بھی ذمہ داریاں مفتی صاحب نے بتائی یہ ساری ذمہ داریاں اصل میں مردوں کی ہیں۔ عورتوں کا پڑھائی لکھائی کرنا، اکثر پوچھا جاتا ہے بچیوں سے کیا بنو گی، کیا بنو گی؟ تو ٹیچر ڈاکٹر اور کہتی ہے۔ مجھے یہ شکایت ہے، یہ کوئی کیوں نہیں کہتی کہ میں گھر سنبھالوں گا؟ سب سے اعلیٰ منصب جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو دیا ہے وہ ماں بننے کا اور گھر سنبھالنے کا۔ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، اسے گھر کی عورتیں چھوٹا سمجھ رہے ہیں، ہم تو پڑھ لکھ نہیں پائی، مائیں آتی اور کہتی ہے کہ میں تو کچھ کر نہیں پائی، سوچتی ہوں کہ میری بچی کچھ کر لے۔ ارے کچھ کیا کر لے، آپ جو کر رہی ہیں وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ چھوٹی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک امت مسلمہ کے افراد کو تیار کر دیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری مسلمان عورت کی ماں بننا اور گھر سنبھالنا۔ اور پھر پڑھائی کیوں؟ پڑھائی اسی لیے کہ ہم ایک اچھی ماں بن سکے، جو چیلنج بچوں کو آ رہے ہیں ان کا جواب دے سکے۔ بچے لائیں گے شروع کو شروعات، آج کالج نہیں ہوا، ان پڑھ رہے گی تو کیا جواب دیں گے؟ تو پڑھائی اس لیے کرنی اور مجبوری کے درجے سوسائٹی کی مجبوری کے لیے، سوسائٹی کی مجبوری اس لیے ڈاکٹر اور ٹیچر، اور کسی کو اپنی مجبوری آ جاتی ہے تو اس میں علماء کرام راستہ بتاتے ہیں۔ کوئی بیوہ ہو گئی ہے، کوئی سہارا نہیں ہے تو جاب کر سکتی ہے، لیکن عام طور سے اس کا رواج بنانا کہ ہماری بیٹیاں پڑھیں گی لکھیں گی اور چونکہ ہم نے لاکھوں روپے بچیوں پہ خرچ کر دیے لہٰذا اب جاب بھی کرے گی، یہ معاشرے کی بربادی کا زینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا لڑکیوں پڑھنے میں زیادہ ہے تو آپ اسکول کالج اور ہمارے یہاں نہیں ہوتے ہیں، اور آج کے سیمینار میں بھی معاملہ اس سے زیادہ زیادہ وہاں ہے یہاں نظر آئے۔ تو اس سلسلے میں بھی ہمیں بہت زیادہ غور کرنا ہے کہ ہمیں نوجوان لڑکوں کے اندر اٹھایا جائے، انہیں اٹھایا جائے۔